اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں پر جس طرح سے قبضے کا پروگرام جاری ہے اور ایک کے بعد ایک عدالت کو فتح کیا جا رہا ہے، یعنی آج ہم نے دیکھا کہ جو باقی صوبوں کے اندر کورٹس ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہے یا سندھ ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو ان چاروں کے اندر جو ہے اپنی آج انہوں نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا تھا، اور خاص طور پر متنازع بنی ہوئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ گئے ہیں جناب سرفراز ڈوگر صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 11ویں نمبر کے جج تھے، یہ 15ویں نمبر کے جج تھے، تو ان کو بالکل لو سٹینڈرڈ سے اٹھا کے بالکل ٹاپ پہ لے جایا گیا، اور جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لوگ تھے انہوں نے یہ اختیار دیا آصف زرداری کو کہ وہ سینیورٹی جو ہے وہ طے کریں گے، وہ بتائیں گے کہ سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہاں آصف علی زرداری صاحب جیسے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی عدالتوں میں کون سینئر ہے اور کون جونیئر ہے، تو نو ڈاؤٹ آصف زرداری صاحب نے اسی بندے کو سینئر قرار دیا جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی پیارا تھا اور حکومت کا بھی پیارا تھا اور جسٹس یا افری صاحب کا بھی پیارا تھا۔ تو ڈوگر صاحب کا انتخاب انہوں نے کہا یہ سینئر ہیں، محسن اختر کیانی ہو گیا، یہ اس کے بعد ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے 3 نام پر بھیجے تھے۔ تو آج جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈوگر کورٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، حکومت بھی ان کے سہولتکار بھی۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ اس واردات کے اندر صرف مسلم لیگ نون کو کبھی بھی نہ گھسیٹیں آپ، اس واردات کے اندر مسلم لیگ نون بھی اتنی شریک ہے، پیپلز پارٹی بھی اتنی شریک ہے، مولانا صاحب بھی اتنے ہی شریک ہے، انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کو ووٹ دیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے چہرے آپ نے یاد رکھنے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر، نو ڈاؤٹ ان کا نام لکھا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ان کی جو چہرے ہیں وہ بالکل نقش ہو چکے ہیں، اور پوری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ کس نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں بھولنا کہ اس گند مارنے کے اندر جتنی مسلم لیگ نون انوالو تھی، اتنے ہی زرداری صاحب انوالو تھے، اتنی ہی دوسری جماعتیں انوالو تھی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور آئندہ نسل کو بتانا بھی ہے۔